احباب گرامی، ابھی آپ نے حضرت صاحبزادہ سید ہمدان حسن خورشید گیلانی کا خطاب سماعت فرمایا۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ان کے علم میں ڈھیر و برکت عطا فرمائے، علم و عمل کی بلندیاں، صدق و اخلاص کی عظمتیں اللہ انہیں نصیب فرمائے، اور ان کو اسٹیج کی زینت دیکھ کر یقیناً ہر پیر بھائی کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علمی اور روحانی فیض جو حضرت قدوۃ الاولیاء بابا جی شاہ سوار شمس غوث قادری نوشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام الاولیاء سید خورشید الحسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو فیض جاری کیا تھا، آج ان کے پوتے الحمدللہ اس فیض کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس فیض کو آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے مہلت نہیں دی، زندگی مہلت دیتی تو حضور قبلہ عالم پیر سید مظہر الحسن چند پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پوتے کی گفتگو سن کے کتنا خوش ہو، آج بھی وہ سن رہے ہیں، آج بھی انہوں نے سماعت کی ہے اور مزار سے اپنے لگتے جگر کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ جس عظیم علمی اور فکری شخصیت کو ہم سالانہ عرس مبارک کے موقع پر جو تصوف سیمینار انعقاد پذیر ہوتا ہے اس میں سنتے ہیں، آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا سالانہ روحانی تربیتی اجتماع ہے اس کے لیے انہوں نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ وہ آج ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ملک پاکستان کی عظیم علمی اور فکری شخصیت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، پرنسپل اورینٹل کالج جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، ہم سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ عالیہ کلی شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات مئات الف مرات وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات، صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک۔ حضور قبلہ پیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلی شریف، صاحبزادہ ہمدان صاحب، دیگر حاضرین ذی وقار، یہ اس دور میں انتہائی اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ کسی صاحب مزار کا فیضان اس شکل میں جاری رہتا ہے کہ ان کی اولاد در اولاد ان کے مشن کو جاری رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنی خانقاہیں اور کتنے آستانے ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت کی پابندی،
طریقت کی رونقیں وہ مان پڑ گئی ہیں کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی اور نہیں، یہ محض اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے اس فیضان کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا۔ حاضرین ذی وقار، تصوف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، صاحبزادہ صاحب نے آخر پہ بڑا اچھا خلاصہ اس کا پیش کیا۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دوڑو نیکی کے کاموں کی طرف، نیکی کے کام کرو اور نیکی کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ لیکن یہ نیکی کے کام ہیں کیا؟ کون سے کام ہیں جن کو ہم نیکی کے کام کہیں گے؟ کون سے کام ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر کریں تو نیکی کا کام ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ نیکی کب بنتی ہے؟ نیکی کو نیکی کب کہہ سکتے ہیں؟ جس کی طرف اللہ رب العزت نے بھاگنے کا اور جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے حدیث جبریل، بڑی معروف حدیث ہے، سنی ہے۔ اس کے شروع والا ٹکڑا جو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یحییٰ بن یعمر وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا جو بندہ تھا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ کہتے ہیں بڑی فکر مندی ہوئی، وہ یحییٰ کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ کوئی صحابی رسول مل جائے تو ہم اس سے پوچھیں کہ تقدیر ہے کیا۔ کہتے ہیں موقع ملا، حج یا عمرے کے لیے ہم آئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک طرف میں کھڑا ہو گیا، دوسری طرف حمید کھڑے ہو گئے، اور دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان سے پوچھیں تقدیر کیا ہے۔ تو پوچھا ان سے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ کا علم کوئی چیز نہیں، تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرمانے لگے، ان کے بتایا کہ آج بھی آپ دیکھیں اس زمانے میں جب صحابی رسول موجود ہیں تو کیا کہا گیا کہ جی وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے دلائل دیتے ہیں، اور بڑے علمی مذاکرے اور علمی بحثیں کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو کہ جب تم اس سے جا کے ملو تو اسے کہنا کہ اگر تم اس عقیدے کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیادی سوال اور بنیادی حل طلب ایشو ہے۔ قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن صحابی کی نظر سے قرآن دکھانے والے صوفی ہوا کرتے ہیں، جو قرآن کو اس نظر سے دکھاتے ہیں، اس طریقے سے دکھاتے ہیں جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث جبریل بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے، اجنبی تھا، بڑا پر نور چہرہ تھا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا۔ یہاں ہمیں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور صوفیاء نے اس حدیث سے یہ نقطہ نظر اور یہ نقطہ نکالا ہے کہ شیخ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں،
اور امام قشیری رسالہ قشیریہ جو تصوف کی بنیادی کتاب ہے، امام قشیری کہتے ہیں کہ میرے شیخ جب اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے نیا لباس پہن کے جاتے تھے، میں جاتا ہوں تو ایک دن پہلے روزہ رکھتا ہوں، پھر نیا لباس پہنتا ہوں، غسل کرتا ہوں، پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، کیونکہ بات تقدیر کے پس منظر میں ہو رہی تھی، اس لیے فرمایا کہ تقدیر پہ ایمان لانا۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی، اور اس کو ہمارے صوفیہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ریل کا ڈبہ ہو، اگر وہ ڈبہ انجن کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ منزل تک پہنچانے والا نہیں، اور اگر وہ انجن کے ساتھ جڑ گیا اور ڈبے ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان کی چھت بھی نہیں ہے، لیکن کنیکشن انجن کے ساتھ ہو گیا تو وہ منزل تک پہنچا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر وہ تقدیر کا انکار کرنے والا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، پہلی شرط شیخ کی یہ ثابت ہوئی کہ اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج آپ کو طرح طرح کے شیخ، طرح طرح کے پیر ملیں گے، لیکن پیر کامل وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق ہوگا، اور وہی منزل تک پہنچا سکتا ہے اور وہی منزل تک پہنچائے۔ پھر جبریل نے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی، ایمان کیا ہے اس کی تفصیل بتائی۔ اب تفصیل سن کے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ جبریل تفصیل سن کے کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم حیران تھے، سوال بھی کر رہا ہے اور تائید بھی کر رہا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کرنا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے شیخ کے پاس آیا، یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کتابیں آپ نے کبھی غور کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ، اور بنیادی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ تو پھر کتاب اہم ہے یا انسان کو سکھانے کے لیے انسان اہم ہے؟ کتاب جب بھی سکھائے گی وہ ابہام پیدا کرے گی، لیکن انسان جب دوسرے انسان کو سکھائے گا وہ کلیئرٹی دے گا، وہ صفائی پیدا کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب انسانوں کو سکھانے کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن رسول کے نائب آتے ہیں۔ آپ مزار اقدس پہ حاضری کے لیے آئے تو یہ پتھر اور یہ مینار دیکھنے آئے نہیں، یہ جگہ یہاں کھڑے ہو کے یہ جگہ والا اور صاحب میزان آپ کو بتاتا ہے کہ مقصود میں نہیں، گنبد خضرا والا مقصود ہے، میں وہاں پہنچانے والا ہوں۔ یہ ذات پتھر اور سنگ و خشت اہم نہیں، اس مزار میں سونے والا اس کا پیغام یہ تھا کہ اس رسول کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رسول کے ساتھ جوڑ دو۔ یہ واسطہ اور ذریعہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہو گیا کہ اس واسطے اور ذریعے نے ہمیں رسول کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وہ احسان تھا۔ احسان کی کیفیت کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی، احسان کی کیفیت پڑھ پڑھ کے پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ابھی صاحبزادہ صاحب امام شافعی کا ذکر کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل کا ذکر کر رہے تھے، مولانا روم کا ذکر کر رہے تھے، اور آپ کے شہر کے اقبال کا ذکر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کتابیں پڑھ کے وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا، علم
تکبر پیدا کرتا ہے، اس تکبر کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ کسی شیخ کی بات، وہ انسان کی کیفیت اس تکبر کو توڑتی ہے جو علم عطا کرتا ہے۔ یہ احسان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اس احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ احسان کی کیفیت کا عالم یہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گر گیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خبر نہیں، لوگ چیختے چلاتے آئے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خبر نہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج چھت سے سانپ گرا تھا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ احسان کی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اپنے کسی عقیدت مند کو کہا کہ یہاں دیکھو لگ رہا ہے زخم ہے کمر پہ، تو دیکھا کہ بھیڑ جو ہوتی ہے ان نے 14 دفعہ ڈنگ مارا، تو کسی نے کہا اس کو کیوں نہیں آپ نے ہٹا دیا جب پہلی مرتبہ ڈنگ مارا تھا؟ فرمانے لگے میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کیفیت کتابیں پڑھنا، اساتذہ کے سامنے حصول علم، قرآن کی تعلیمات، یہ ایک درجہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن علم جو کچھ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کے لیے، اس تکبر کو دور کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک شیخ کامل آپ کو ان منزلوں سے آشنا کر دے، آپ کو ان راہوں سے آشنا کر دے۔ ایک اور حدیث بات آپ نے سنی حضرت عمر کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان اور ساری دنیا سے زیادہ اس کے لیے پیارا نہیں ہو جاتا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا دست اقدس حضرت عمر کے سینے پہ رکھا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں صوفیاء اکرام لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ مرید کو شیخ کے پاس آ کے اپنی ہر کیفیت بتانی چاہیے۔ اس کی ترقی اور اس کا عروج رکا رہے گا، وہ عروج اور منزلیں طے نہیں کر سکے گا جب شیخ کے پاس آ کے ساری کیفیات بتائے گا نہیں۔ جب بتائے گا تو شیخ اپنے دست اقدس سے اور اپنی منازل جو اس نے طے کی ہے اس کی برکت سے ان ساری منازل کو طے کروا دے گا جو رکی ہوئی ہیں۔ آپ نے کبھی مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا ہو تو اس کے پہلے 20 مقاطیب حضرت باقی باللہ کے نام ہیں جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ ان سارے مقاطیب کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، تو شیخ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تم یہ کرو۔ پھر شیخ کو بتایا گیا میں نے یہ دیکھا تو فلاں منزل طے کی، تو شیخ بتاتا ہے کہ یہ حقیقتاً وہ منزل نہیں تم یہ کرو۔ ان 20 کے 20 مقاطیب، اس کی اصل یہ حدیث ہے صوفیاء کے ہاں کہ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور اپنا دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، تو صوفیاء کہتے ہیں آؤ اپنے شیخ کے پاس اس حدیث کی روشنی میں آ کے اپنی وہ ساری کیفیات بتاؤ جو سلوک کی منزل میں جن سے تم کو واسطہ پڑتا ہے۔ جب تم بتاؤ گے تو پھر منازل جو ہیں وہ طے ہوتی جائے گی۔ ابھی تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا ہے؟ تو اس میں ایک جملہ یہ کہا گیا کہ انسانیت کی خدمت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس، اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بڑے راستے
لیکن سب سے قریب رستہ مخلوق کی خدمت ہے۔ اور خود آپ کو پتا ہے ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، اپنی عبادت کی یہ کیفیت، لیکن جو درس اور سبق دیا وہ یہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے قریب ترین رستہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اور کیا یہ انہوں نے اپنے سے بتا دیا، خود ارشاد فرما دیا؟ نہیں، صوفی کی ہر بات کے پیچھے دلیل کے طور پہ حدیث یا قرآن کی آیت ہے۔ اس بات کو آج کے اس تربیتی اجتماع میں ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صوفی جو کہہ رہا ہوتا ہے، صوفی حقیقی صوفی جو کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دلیل کے طور پہ قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں سوائے در مصطفیٰ۔ ایک رستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ سلوک کی منزلیں طے کر لیں رسول کی ذات کے بغیر، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیر کا اور شیخ کا مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اس لیے پیر اہم ہے، شیخ اس لیے اہم ہے، صوفی اس لیے اہم ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ شجرہ پڑھتے ہیں، شجرے میں کیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ محدث حدیث پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اور پھر آخر پہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے سنی، اور صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ پیر کیا کہتا ہے؟ شیخ اپنا شجرہ پڑھے تو میں نے یہ فیض فلاں بزرگ سے لیا، انہوں نے یہ فیض فلاں سے لیا، یہ فیض حضرت علی سے لیا، اور حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ یہ فیض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سارے صوفیاء، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، سارے صوفیاء فیضان رسول تقسیم کر رہے ہیں۔ اور جہاں فیضان رسول نہیں وہ پیر نہیں، جہاں فیضان رسول نہیں وہ پیر نہیں۔ پیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تقسیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک کا یہ ارشاد، اس کے پیچھے احادیث ہے۔ آپ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اگر ان احادیث کو رمضان المبارک سے بھی جوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بھی آتا اس کو کبھی نہ نہیں کہتے۔ یہ پوری کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ارشادات میں ابھی آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی زندگی کا خلاصہ کہ کبھی مانگنا جو آیا، قرض لے کے بھی دینا پڑا، اسے کچھ نہ کچھ دیا۔ اس طرز عمل کو حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو قریب ترین رستہ ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے احادیث مبارکہ کا جو خلاصہ نکال کے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اس مخلوق سے جڑ جاؤ۔ ہم نے رہنا کہاں ہے؟ انہی انسانوں میں۔ ہم نے پھرنا کہاں ہے؟ انہی انسانوں میں۔ ان انسانوں کے ساتھ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو۔ اب ہر آدمی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کر سکے، تو کسی نے عرض کی اللہ کے رسول اگر یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ کہتے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کچھ نہیں ہوتا تو حدیث کے آخری لفظ یہ ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ، شر پھیلانے سے رک جاؤ۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں، کیسا معاشرہ اور انسانوں کی کیسی بستی آپ بنا رہے ہیں۔ فرمایا کسی کو نقصان پہنچانے سے اور اپنے شر سے کسی کو تکلیف دینے سے رک جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ قربان جائیں
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ ہے. ہمارے جسم کے جوڑ نے فرمایا ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. سورج نکلے تو 2 آدمیوں میں عدل کر دو, آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. پرانے زمانے میں اونٹ تھے, گھوڑے تھے, تو آج بھی کوئی ضعیف ہے تو آپ نے فرمایا سواری پہ کسی کی مدد کر دو کہ وہ سواری پہ چڑھ جائے, یہ بھی صدقہ ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا آج یہاں رستے کا مجھے علم نہیں, میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ جی میں نے دربار عالیہ پہ جانا ہے تو مجھے رستہ بتا دے گا, یہ بھی صدقہ ہے. نبی یہ حدیث کے الفاظ کہ کسی کو رستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لجپال نبی ہیں, انہیں اپنی امت کی حالت کا علم تھا کہ یہ امت اتنی مالدار نہیں ہوگی, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی نے کہا یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, آپ نے فرمایا کسی سے مسکرا کر مل لو, یہ بھی صدقہ ہے. اس نبی کے کس احسان کا ہم شکر ادا کریں. یہ نیکی ہے, یہ نیکی کا تصور ہے جو اسلام دے رہا ہے. اسلام میں نیکی صرف مسجد کے ساتھ, کعبے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اسلام میں نیکی انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی کہ مسکرا کے ملو, کچھ بھی نہیں, آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, تو فرمایا گیا لوگوں کے ساتھ مسکرا کے مل لیا کرو. تو پھر اس جو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا, کیا آپ سے پہلے کے بزرگوں نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا؟ تو میں چند مثالیں, ایک بزرگ گزرے ہیں محمد بن کعب القرظی, وہ بڑا مال تھا ان کے پاس, دولت کے ڈھیر اور انبار تھے. ایک تصور دیا, لیکن اس تصور سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ جانور ہے, اس کو ذبح کر کے تقسیم کرنا. کہیں آپ تشریف لے گئے, واپس آئے تو پوچھا کہ تقسیم کر دیا؟ عرض کی کر دیا. آپ نے پوچھا, سوال کیا, اور یہ سوال ہمارے لیے پوچھا کچھ بچا ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے ایک ران یا کچھ گوشت پیش کر کے عرض کی اللہ کے رسول یہ بچ گیا. تو آپ نے مجھے, آپ کو اور ساری امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے, بچا وہ ہے جو دے دیا ہے. بچا یہ نہیں ہے, بچا وہ ہے جو دے دیا ہے, وہ اللہ کا. بعض تصوف کی کتابوں میں آیا ہے کہ 2 عورتیں گزر رہی تھیں اور قبرستان میں قبر کھودی جا رہی, تو ایک عورت دوسرے سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو پہلی عورت کہتی ہے یہ گودام ہے, یہ گودام ہے. اس نے کہا یہ کس چیز کا گودام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ گودام میں تو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. کہتی یہ نیک اعمال کا گودام ہے. اس کے بعد وہ عورت جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرتی, چیز کسی کو دیتی اور کہتی جاؤ اسے گودام میں رکھ. یہ تصور ہے حضرت عائشہ کی حدیث. اور محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں ان کے پاس بڑا مال تھا, فوت ہونے لگے, سارا خرچ کر دیا. یہ اللہ کی نظر عنایت اور نظر کرم ہوتی ہے جب احسان کی کیفیت طاری ہو جائے. سارا خرچ کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دینا تھا, ان کے کام آ جائے. تو محمد بن کعب القرظی فرمانے لگے کہ میں نے اس مال کو اپنے اگلے جہان کے لیے جمع کر دیا اور اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ وہ تصورات اور یہ احساس اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں,
یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزے کے اندر یہ کیفیت سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ بند کمرے میں، آپ کو کائنات کا کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، لیکن آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی اس لیے نہیں پیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزے تربیت کا ایک پروگرام ہے، ایک ماہ کی تربیت، اور اس ایک ماہ کی تربیت کو اگلے پورے سال کے لیے چلانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اس مہینے میں پہلے ہی سخی تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے تیز ہوا اور آندھی چلتی ہے اس طرح سخی ہو جایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصوف کی کتابوں میں اور واقعہ لکھا کہ ایک آدمی آیا، ایک دوست کے پاس گیا، کہا جی مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے. اس نے دے کے واپس گھر آیا تو رونے لگا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر اتنی محبت تھی پیسوں سے تو دیے ہی کیوں، اب افسوس ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگا افسوس اس بات پہ نہیں ہو رہا کہ میں نے اسے 400 درہم دیے ہیں، افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ اسے مجھے آ کر بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. میں نے خود جا کے اس کی یہ مدد کیوں نہیں کرتا. یہ احسان کی کیفیت ہے اور یہ تصور. اس کو حدیث میں احسان کہا گیا ہے کہ انسان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امام زین العابدین کا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے ان کی مدد کر دیا کرتے تھے. اور جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن پتا چلا کہ کتنے گھروں کا خرچ امام زین العابدین چلا رہے ہیں. اسی طرح مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ پکاؤ یہ پکاؤ. ایک دن فرمائش کی، کسی میٹھی چیز کی، بیوی نے بڑے شوق سے پکائی. 2-4 سال اگر کسی نے نہ کہا ہو تو یقیناً جو چیز پکی ہوگی وہ بڑی لذیذ ہوگی. وہ کھانے لگا تو باہر ایک سوالی آ گیا، اس نے وہ اٹھائی اور دے دی. اب بیوی نے جو کیا ہوگا اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. اس نے کہا یہ میری اتنی محنت سے پکائی. وہ تو مجنون اور دیوانہ آدمی تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی لذت کیا ہے. تو اس آدمی نے جو بات کہی، یہ احسان کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے اسی وقت کہی جا سکتی ہے. اس نے کہا میں نے جس کے لیے دیا ہے اسے پتا ہے اس کی لذت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اس طرح اللہ کی عبادت کا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ مجھے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ تربیتی اجتماع ہے. اور یہ کیفیات دنوں میں پیدا نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں نے صوفیاء کے تذکروں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں آیا، صبح آیا، شام کو خلافت دے کے روانہ کر دیا. فلاں آیا 40 سال بیٹھا رہا، اسے خلافت نہیں ملی. سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ احسان کی کیفیت کب کس میں پیدا ہو گئی، یہ شیخ کو پتا ہے، یہ شیخ جانتا ہے. اور جب کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن یہ کیفیتیں پیدا کرنا یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. وہ چن لیتا ہے جس کو ان کیفیات کے لیے، اور اسی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ کے جلووں کے علاوہ سارے جلوے مٹ جاتے ہیں. آج کے اس تربیتی پروگرام میں آخری بات حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ کے اجازت چاہوں گا. روزے والے باب میں داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی حجویری اپنے حواس کو قابو میں رکھو. بس
اپنے حواس کو قابو میں رکھو، اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں حواس کو قابو میں رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اجر اس کا کتنا ہے کہ اللہ پھر وہ مقام انسان کو عطا کرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لیکن جب یہ کنٹرول اللہ کے آ جائیں، انسان قابو میں کر لے اور اللہ کے حوالے کر دے، تو پھر انسان کے یہ ہاتھ، انسان کی یہ زبان، انسان کے یہ کان اور انسان کی یہ آنکھ اس کی نہیں ہوتی گوشت کی ہے، بولتا وہ ہے۔ یہ کان ہوتے گوشت کے ہیں، سنتا اللہ رب العزت کے نور کی طاقت سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان صوفیاء کرام کی نسبتوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان صالحین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو اور ایک عمل فرمایا کرتے تھے وہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دو چیزوں کو اکٹھا جوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ رشک کرنا دو بندوں کے لیے جائز ہے۔ حدیث میں لفظ حسد کا ہے، ترجمہ اس کا رشک سے کیا جاتا ہے کہ رشک دو بندوں کے لیے ہے، ایک وہ جسے اللہ قرآن سے جڑ جانے کی توفیق دے اور وہ دن رات قرآن پڑھتا رہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ دولت دے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ ان دونوں کو جوڑا ہے اور ان دونوں سے وابستہ مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کریم صوفیاء کرام کا معمول تو یہ تھا، وہ کہتے ہیں 6 ماہ اس خوشی میں گزر جاتے تھے ان کے کہ رمضان آ رہا ہے، اور 6 ماہ اس غم میں گزارتے تھے کہ وہ چلا گیا ہے۔ کئی صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ عید مناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہ ہوتا کہ عید مناؤ، ہم رمضان کے جانے کے غم میں مر ہی جاتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح سلامت گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سلامت گزر جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کے مشاہدے ہیں، یہ صوفیاء کی اپنی واردات قلبی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کو اس کی روح کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔